السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ بیان کیا تھا جس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر تعمیر کیا تھا، اور اس گھر میں لوگ آتے، حج کے مناسک بھی ادا کرتے۔ عرب کے ایک شخص کو بہت غصہ آیا اور اس نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس کے گھر میں گندگی پھینک دی۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابرہہ اپنے ہاتھی پر سوار مکہ پر حملہ کرنے جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے لشکر کے بہت سارے آدمیوں نے ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ جیسے ہی ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کرتے وہ چل پڑتا، اور جیسے ہی اس کا رخ مکہ کی طرف کرتے وہ رک جاتا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے اور اللہ کے گھر کا دروازہ پکڑ کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں اپنی ساتھیوں کی اور اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اپنے گھر کی حفاظت خود کر۔ وہ یہ کہہ کر ہرا کے پہاڑ پر چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف ابرہہ مسلسل جدوجہد اور کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے ہاتھی چل پڑے، لیکن ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو شراب پلائی جائے تاکہ یہ مست ہو کر چل پڑے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ہاتھی نے پھر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ ابھی وہ اسی تگ و دو میں لگے تھے کہ سمندر کی طرف سے ایک جھنڈ نمودار ہوا، ایسا جھنڈ جیسا ٹڈیوں کا جھنڈ ہوتا ہے، بالکل ویسا ہی جھنڈ، اور یہ جھنڈ ابابیلوں کا جھنڈ تھا۔ یہ جھنڈ میرے اللہ کا لشکر تھا۔ یہ جھنڈ میرے اللہ نے ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جھنڈ کس چیزوں کا تھا؟ یہ جھنڈ تھا ابابیلوں کا۔ جی ویورز، یہ ابابیل تھے، یہ چھوٹی چھوٹی ابابیل تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی ابرہہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس کنکر تھے، ایک ہر پرندے کے منہ میں ایک کنکر تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرتے وہ 3 ہو جاتے، اور ہر ایک کنکر کے اوپر اس کے ہدف کا نام لکھا تھا۔ کیسی بات ہے یہ! اور ان پرندوں نے وہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے، اور وہ ان کا ایفیکٹ ایسا تھا کہ جیسے ایک بام گرتا ہے، جیسے وہ بالکل بھوسے کے ڈھیر کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں ذکر آتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ابرہہ ایسے بھاگتا جا رہا تھا اور اس کے عضو جو تھے، اس کے ہاتھ، پیر، بازو ایسے الگ ہوتے جا رہے تھے، اور وہ چیختا جا رہا تھا۔ ابرہہ کے سارے ساتھی، اس کے 13 ہاتھی تمام تباہ ہو گئے، سوائے اس ہاتھی کے جس نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب نے دیکھا جب کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور ابرہہ آیا نہیں ابھی تک، تو انہوں نے نیچے چل کر جائزہ لینا چاہا۔ تو جیسے ہی وہ مکہ سے باہر گئے تو دیکھا کہ سب چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، اس کے ساتھی اور ہاتھی، سب چیزیں، بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا، وہاں سے سونا چاندی بھی اکٹھا ہوا، اور ان کو بہت فائدہ ہوا۔ چنانچہ وہ ساری چیزیں لے کر واپس آ گئے۔ تو قرآن کی یہ سورہ جو ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ہم اس کو صرف ایک واقعہ لیتے ہیں کہ یہ ایک قصہ ہے، اور اس کو پڑھا اور پھر اس کو فرگٹ کر دیا، بھول گئے ہم اس کو۔
اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ نشانی ہے میرے اللہ کی. ایک تو یہ کہ اللہ پاک کا جو مقابلہ کرے گا، اللہ پاک کی جو چیز کو چھیڑے گا، اللہ پاک اس سے نمٹنا خوب جانتا ہے. اور جو شرک کرے گا اس کو تو گناہ معاف ہے ہی نہیں. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حق و باطل میں پہچان کرنی ہے، اس اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے اللہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تمام ٹیکنالوجیز پر بھاری ہے، اور میرے اللہ کا جو لشکر ہے تمام طاقتور لشکروں سے بڑھ کر ہے. دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو تھے ان میں GPS کا سسٹم تھا، ویسی ہی رہنمائی تھی، اس پہ ہدف کا نام لکھا تھا. جیسے ایک وہ گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، وہ جیسے وہ اس کا ہدف بتایا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ اس نشانے پر لگتے ہیں. اور پرندوں کو یہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گرائیں کہاں نہ گرائیں، نہیں، ایگزیکٹ جہاں پر اس ہدف کا نام لکھا تھا وہیں پر جاتے اور اس کے پرخچے اڑاتے. ایک تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور دوسرا کہ میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے. تو اللہ پاک کی محبت اگر ہمارے دلوں میں بس جائے، اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل بھر جائے، تو وہ دل اللہ کا گھر بن جائے گا نا. تو اللہ پاک اگر اپنے پتھروں سے بنے گھر کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے تو ہمارے دلوں کی کیوں نہیں؟ وہ تو اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا. وہ کیوں کر اس کو توڑے گا؟ وہ کیوں کر اس کو رسوا کرے گا؟ وہ کیوں کر اس کو دکھی کرے گا؟ اور جو کوئی ہمارا دشمن ہوگا، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا، وہ کیوں کر اس کے لیے اپنے ابابیل نہیں بھیجے گا؟ ویئرس، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.